یہ ریڈیو ہمالیہ ہے۔ آج اکتوبر 2023 کی 27 تاریخ اور ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑیوں میں شام کے 4 بجے چاہتے ہیں۔ اب آپ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا سے خبریں سنیے۔ پاکستان کی طرف سے جموں کشمیر میں کپواڑہ کے علاقے مزہل سیکٹر میں پاکستان کی جانب سے دہشت گردوں کی گھسپیٹ کی خطرناک کوشش ناکام بنا دی گئی ہے۔ پاکستانی فوج نے گھس بیٹھ کے لیے لشکر طیبہ کے دہشت گردوں کو کور فائر بھی دیا، لیکن بھارتی فوج اور جموں کشمیر پولیس کی مشترکہ کارروائی کے نتیجے میں گھس بیٹھ کی یہ خطرناک کوشش ناکام بنا دی گئی اور لشکر طیبہ کے 5 دہشت گرد مارے گئے۔ ان کے پاس سے 5 AK-47 بندوقیں اور دیگر سامان برآمد ہوا، جسے اب پولیس نے ضبط کر لیا ہے۔ پاکستانی رینجرز انٹرنیشنل بارڈر جموں ضلع میں فائرنگ کرتا رہا، جس سے ارنایا بلوچک میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ گزشتہ روز صبح 8 بجے سے پاکستانی رینجرز اور BSF کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوتا رہا۔ پاکستانی رینجرز BSF کی پوسٹس پر فائرنگ کرتی رہی۔ فائرنگ 7 گھنٹوں تک جاری رہی، جس میں BSF کے 2 جوان بھی زخمی ہوئے۔ غزہ پر اسرائیل کا زمینی حملہ گزشتہ روز شروع ہو گیا ہے اور غزہ کے شمالی علاقوں میں اسرائیلی ٹینک داخل ہو گئے ہیں۔ ادھر اقوام متحدہ سیکورٹی کونسل میں روس اور چین نے امریکہ کی قرارداد ویٹو کر دی ہے، جبکہ امریکہ نے یوکرائن سے متعلق روس اور چین کی قرارداد ویٹو کر دی۔ اس طرح اسرائیل اور غزہ میں یعنی اسرائیل اور حماس میں جنگ بندی کا کوئی سین نظر نہیں آ رہا، نہ ہی حماس کی جانب سے اسرائیل پر داغے جانے والے راکٹوں کی تعداد میں کمی آ رہی ہے۔ اب تک جنگ میں تقریباً 7,000 لوگوں کے ہلاک ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، جن میں سے اکثر حماس کے اپنے میزائلوں کے مس گائیڈ ہونے کی وجہ سے حماس اور اسلامی جہاد نامی تنظیموں کے میزائلوں کے مس گائیڈ ہونے کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ یہ ہلاکتیں ناقص ٹیکنالوجی کی وجہ سے میزائلوں کے اسرائیل پہنچنے سے پہلے ہی غزہ کی آبادیوں پر گرنے سے ہو رہی ہیں۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے حکومت سے مذاکرات کے لیے 31 رکنی کمیٹی قائم کر دی ہے۔ کمیٹی میں پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر کے 10 اضلاع سے تاجر قیادت کو بھی نمائندگی دی گئی ہے۔ دوسری جانب کل یعنی 28 اکتوبر کو مظفر آباد میں جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا بڑا جلسہ ہو رہا ہے، جس میں آئندہ لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے گا۔ گلگت بلتستان پیپلز رائٹس موومنٹ کے چیئرمین ابراہیم نگری کے خلاف فیس بک پر پاکستان سے متعلق اظہار رائے کرنے پر FIR کاٹ دی گئی ہے۔ ابراہیم نگری نے اپنی فیس بک پوسٹ پر لکھا تھا، پاکستان جائے بھاڑ میں، ہمیں فکر ہے تو گلگت بلتستان کی، کیونکہ ہمارا تعلق مقبوضہ گلگت بلتستان سے ہے۔ یہ پوسٹ انہوں نے 19 اکتوبر کو کی تھی۔ ابراہیم نگری کے خلاف دفعہ 154 مجموعہ ضابطہ فوجداری کے تحت تھانہ چھلت ضلع نگر میں FIR کاٹی گئی ہے۔ کئی مرتبہ ابراہیم نگری کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس ان کے گھر بھی گئی، لیکن ابراہیم گھر پر نہ پائے گئے۔ ادھر معروف سیاسی رہنما شبیر میار کو 15 اکتوبر کو اسکردو سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ شبیر میار گلگت بلتستان یونائٹڈ موومنٹ کے لیڈر ہیں۔ شبیر میار کو گرفتار کرنے سے پہلے ان کا پارٹی آفس سیل کر دیا گیا تھا۔ آفس سیل کرنے کے خلاف احتجاج کرنے پر شبیر میار کو 15 اکتوبر کو گرفتار کیا گیا اور گلگت عدالت میں پیش کر کے 7 دن کا ریمانڈ لیا گیا، لیکن 7 دن پورے ہونے کے بعد دوبارہ عدالت میں پیش کیا گیا اور مزید 6 دن کا ریمانڈ لیا گیا۔ اب شبیر میار پر ISI، MI، FIU اور IB پر مشتمل JIT بنا دی گئی ہے۔ پیٹرول نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا فلائٹ شیڈیول بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ نہ صرف اسلام آباد سے اسکردو کی 2 پروازیں منسوخ کر دی گئیں، بلکہ کراچی سے کوئٹہ اور سکھر کی پروازیں بھی منسوخ کی گئی ہیں۔ اس طرح کل ملا کر PIA کی 50 پروازیں منسوخ کی گئی ہیں۔ آپ ریڈیو ہمالیہ سن رہے تھے۔ اگلے نیوز بلیٹن تک کے لیے ڈاکٹر امجد ایوب مرزا کو اجازت دیجیے۔